أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اور رحمان کے وہ بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو بدلے میں کہتے ہیں سلام. وہی لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کے ساتھ، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہم سے پھیر دے عذاب جہنم کا، بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سلامتی ہے، سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. خواتین و حضرات، یہ سورہ فرقان کی خوبصورت آیات جن کی تلاوت کا شرف اور سعادت میں نے حاصل کیا، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. رحمان کے بندے، یہ کہہ دینا کافی ہے ایک معشوق کے لیے کہ جب اس کا محو مرکز، بلکہ اس کا مصدر، بلکہ اس کا رب خالق اس کو اپنا بندہ کہہ کے پکارے. اس صفات اور اس حلقہ احباب میں آنے کے لیے ہم سب کو اپنی پوری جان لگانی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں. یہ جو چال اور چلن ہے نا، اس کا دھیما اور معتدل ہونا بہت ضروری ہے. مزید صفات اسی سورہ میں بیان کی گئی ہیں کہ جب وہ لوگوں سے مخاطب، یہ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو جاہل ہیں، وہ ان سے جھگڑتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، مار دھاڑ نہیں کرتے، اولجھتے نہیں ہیں، بلکہ سلجھن کا ایک ایسا استعارہ کام کرتے ہیں جس میں صرف اور صرف سلام ہے. واضح ہے کہ سلامتی سے مراد یہ ہے کہ تم تمہاری جگہ پہ رہو، ہم ہماری جگہ پہ ہیں، تمہیں ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہمیں تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مزید اسی صورت میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے احسن طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے پناہ مانگتے ہیں، پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے. اور آگے چل کے بیان کروں کہ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور ساتھ ساتھ کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں. یقیناً اعتدال کا راستہ ہی مومنوں کا راستہ ہے، یقیناً اسی میں فلاح ہے، اور جو لوگ اس پہ چلتے ہیں ان کے لیے کامیابی طے ہے. خواتین و حضرات، اسی اعتدال کے راستے کو مد نظر رکھتے ہوئے، عباد الرحمن کی ان صفات کو بتدریج آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، ہم نے الف لام میم کی اس خوبصورت سی نشست کو تشکیل دیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 روز سے ہم مختلف انداز سے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں الف لام میم کے پلیٹ فارم سے کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جس کو آپ اس انداز سے دیکھیں کہ قرآن کو جلا دیا تو ہم سہ لیں گے. ہم اپنے انداز سے جاہلوں سے مخاطب ہوں گے، اور جاہلوں سے مخاطب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں قرآن پڑھیں، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں، حفاظ قرآن کو اہمیت دیں، ان کی تعظیم کریں، اور اپنی نسلوں اور بھائیوں اور خاندانوں میں حفظ قرآن کا ایک مزاج بٹھائیں. اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حفظ کرنے کے بعد بھی، کیونکہ یہ ذمہ داری ایسی نہیں ہے کہ حفظ کر لیا اور جان چھوٹ گئی، بلکہ حفظ کے بعد تو اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے. یہ آغاز ہے محبت کا، ابھی تو انجام تک جانا ہے. اس کا دہرایا جانا، اس کو پڑھانا، سکھانا، پھر ترجمے سے اس کو سمجھنا، اور پھر لوگوں میں ایسی محافل کا انعقاد کرنا کہ قرآن کا ذکر ہو سکے. الف لام میم کی اس کاوش کو دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں سراہا گیا ہے. بہت سارے دوستوں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز بھیجی ہیں جس میں وہ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. آئیے چل کے چند ویڈیوز دیکھتے ہیں جن کو ہم پلے کر سکتے ہیں. کس خوبصورت انداز سے بچوں نے، بڑوں نے اور بوڑھوں نے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ذرا دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نسلیں سلامت رہیں. یہی انداز ہے جاہلوں کو جواب دینے کا کہ جتنا تم قرآن کا رتبہ کم کرنے کی کوشش کرو گے اپنی نظر میں اپنی جہالت میں اتنا پڑھ کے. لفظ قرآن کے معنی تو یہی ہے نا, سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب, تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کو پڑھے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں سے تو لڑتے جھگڑتے رہیں کہ قرآن کی تعظیم نہیں کی تم نے اور خود قرآن ہی کو بھلا دیں, کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے. خواتین و حضرات, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج وظائف قرآنی کا سلسلہ ہے اور آپ کا یہ بہت ہی بہترین تجربہ ہے کہ آپ کال کرتے ہیں اور لمحوں بھر میں آپ کے پاس سارے جوابات آ جاتے ہیں. جو آپ کی مشکل ہے ان کی آسانی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے, اور اس مسئلے کے لیے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسانی پیدا کرنے والے, بہت ہی خوش گفتگو, خوش مزاج اور خوش اخلاق اور خوش علم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. مولانا شہریار داؤد صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں. اب بہت سارے کالز کا تانا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک کسٹم طریقہ ہے ہمارا کہ ہم گفتگو کر ہی نہیں پاتے, تو آج شروع میں ہی گفتگو کر لیتے ہیں. وہ حضرات جن کو پیشانی درپیش ہوتی ہے بہت ساری, مگر عبادتوں سے دور رہتے ہیں, نماز روزہ اور پھر اس کے علاوہ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے وظیفہ ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگا؟ بالکل بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگا. پہلے تو میں یہ عرض کر دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں جی شاید ہم مسلمان ہیں جو اپنے دین اسلام کی بہت ساری باتوں پہ شاید یقین نہیں رکھتے. اچھا. اور یہ غیر مسلم ہیں جن کو ہمارے نبی علیہ السلام کی ہر بات پر یقین ہے. سبحان اللہ. ان کو پتہ ہے کہ قرب قیامت جب ہوگا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہوگا. صحیح. اب اگر یہ جو برننگ قرآن معاذ اللہ جی, یا نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ معاذ اللہ, یہ خاکے معاذ اللہ ثم معاذ, یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ سب وہ کوششیں ہیں جن سے کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہوتا یہ تھا کسی گاؤں میں کہ جو چور ہوتے تھے نا, وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں, تو وہ نا گھر کے آنگن میں نا کنکریاں پھینکتے تھے. صحیح. اگر اندر سے اوے کون ہے تو وہ کہتے تھے وہی نہیں, یہ گھر والے جاگ رہے ہیں, چلو وہاں جائیں جہاں کوئی جاگ نہیں رہا. تو یہ اس طرح یہ کنکریاں پھینکتے ہیں, کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے, کبھی صحابہ کرام کی بے حرمتی کر کے, کبھی آقا دو جہاں علیہ السلام کی بے حرمتی کر کے. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. امت جاگ رہی ہے, اس کا جواب بھی مسلسل جا رہا ہے. ایک لائیو کالر بھی ہمارے پاس آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ سلام عرض ہے, ٹی وی کا والیوم بند کیجئے گا. کیا کیسے مزاج آپ کے, کون سا آپ کہاں سے؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحبہ, کہاں سے؟ سر میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں, رضیہ سلطانہ. میری شادی کو 10 سال ہو گئے, میرے بچے نہیں ہیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. جی میری بہن, اولاد کے لیے وظیفہ طلب کرتا ہوں. جی دیکھیں آپ, پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو کوئی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہو آپ لوگوں نے, تو مجھے برائے مہربانی میرے نمبر جب چلیں نا تو آپ نوٹ کر کے مجھے ان کی رپورٹ بھیجیے. ویسے اس کے علاوہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, ربی حبلی من ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. تو یہ دعا اگر یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں, ایک تسبیح, اور اس کے بعد دعا مانگے, یا اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. خوبصورت. بہت سارے سوال ہمارے پاس ویسے بھی آئے ہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ تھکن بہت ہو جاتی ہے, دل اکتا جاتا ہے فوراً کسی کام سے, اور سستی اور کاہلی بہت رہتی ہے, اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے؟
دیکھیں اس حوالے سے وظیفے سے زیادہ میں ان کو پریکٹیکیلٹی کی طرف لاؤں گا کہ تھوڑا سا یہ اپنی نیند کے معاملات سیدھے کریں. اگر ان کی نیند صحیح ہے، کیونکہ یہ جو گیجٹس جب سے ہاتھ میں آئے نا یہ چیزیں یہ سونے نہیں دیتے، یہ بڑا اشکال ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، یہ سونے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. بہرحال استغفر اللہ بہترین وظیفہ ہے آپ کو ایکٹیو رکھنے کا. بہترین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. بہت میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی ذوالفقار بھائی کیا کہیں گے؟ بہت سارے بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ صحت ٹھیک نہیں رہتی، بس وہ ٹینشن میں رہتا ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، میڈیسن وغیرہ کا بھی چیک وغیرہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، بس کچھ صحت ایشو ہے. ٹھیک، میں آپ کا یہ سوال وظیفے کے لیے پوچھ لیتا ہوں. حضور بہت سے افراد ایسے ہیں جن کو ٹینشن رہتی ہے، ڈپریشن رہتی ہے، نیند بھی نہیں آتی، کوئی کام بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ٹینشن ڈپریشن کو ریلیز کرنے کے لیے سب سے بہترین ہے کہ وہ وضو کر لیا کریں. اچھا. ہاں وضو میں خاص طور پہ ناک میں جب پانی چڑھائے نا نرم حصے تک اگر روزہ نہ ہو تو یہ ایک ایسا سائنٹیفک اس کا وہ ہے کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیا، ارشاد فرمائی جب تم صبح اٹھو تو میڈیکل بھی ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ فوراً اٹھ کے ایک دم کھڑے نہ ہو جاؤ، اٹھ کے بیٹھو، بیٹھ کے دعا پڑھو، کم از کم سے 30 سیکنڈ لگیں گے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھ کے پھر اس کے بعد اٹھے اور سب سے پہلے جا کے ہاتھ دھوئے کہ پتہ نہیں ہاتھ کہاں کہاں لگے ہیں، پھر کلی کرے کہ منہ کے جراثیم جو ہے وہ نکل جائیں، اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائے. ناک میں جب پانی چڑھتا ہے تو آپ کا دماغ جو ہے نا اس وقت جاگ جاتا ہے، اور جب یہ جاگنا ہو جاتا ہے نا دماغ کا تو پھر پوری باڈی کی سارے مسلز، بلڈ پریشر سب چیز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ واش روم جاتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ پوری پیٹرن ہے، پورا ایک پلان ہے جو ہماری لائف کو بہترین کرے گا. کسل مندی ختم، سستی ختم، کائلی ختم. آپ اس کے اوپر پریکٹس اور صحیح وقت پہ سو بھی جائیں. پھر آپ نے گیجٹس والی بات بھی بہت خاص کر دی ہے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی سلام عرض ہے. کون صاحبہ کہاں سے؟ بھائی میں نے ابھی کال کی تھی، پشاور سے بول رہی ہوں. جی جی قاری صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی آپ کی کال لائیو جا رہی ہے اس وقت. آپ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں وظیفے کے حوالے سے؟ یہ جادو وغیرہ جو ہو جاتے ہیں اور جسم میں درد رہتا ہے ہر وقت اور بے سکونی رہتی ہے گھر میں. جسم میں درد رہتا ہے حضور، اور میری بہن کو اکثر یہ پریشانی لاحق رہتی ہے، کوئی کام بھی نہیں کر پاتی. دیکھیں اگر جادو واقعی کہیں سے پتہ چل جائے کہ ان کے اوپر واقعی جادو ہے اچھا تو انہیں چاہیے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 اور 69 صحیح اسے 11 مرتبہ، اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بھی 11 مرتبہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گلاس پانی پی جایا کریں. جادو ہوگا اسی وقت ڈیزالو ختم انشاءاللہ. قرآن پاک کی برکت سے جادو یا اس قسم کے اثرات کسی نے اگر کروائے ہوں گے فوراً سے ختم ہو جائیں گے. لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. بہن کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی میں ایمان بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی خوب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گی؟ جی ایمان بات کر رہی ہوں پشاور سے. جی جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے یا وظائف کے حوالے سے؟ جی مجھے پوچھنا ہے اپنے کزن کے بارے میں، اس کی شادی کا مسئلہ ہے نا، اگر اس کی شادی ہو جائے. اور ایک اور مسئلہ ہے کہ میرے ماموں کا اور میرے ابو کا صلح ہو جائے. میری بھائی کی شادی ہے نا. اچھا تو ٹھیک ہے. جی جی آپ سوال جاری رکھیے گا. ایک تو آپ نے کزن کے حوالے سے شادی کا مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ کیا ہے وہ ذرا آپ بتائیں گی، اور پھر بھائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں آتے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ خود کی شادی ہو جائے. اچھا وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے. تو کیا عمر ہے، کیا مسائل ہیں، رشتے نہیں آ رہے؟ جی رشتے بھی نہیں آ رہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اچھا سا رشتہ آ جائے. ٹھیک. اور کوئی دوسری بات آپ کہنے لگی تھی؟ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ میرے ابو اور میرے ماموں کا صلح ہو جائے. میری بھائی کی شادی ہے تو ایک ہی ماموں ہے، تو ہم مطلب بس آنا جانا ہو جائے. بہترین، یہ ایک اچھی سوچ ہے. میں اس کی حوصلہ افزائی کروں گا جتنی ہو سکے گی. بہت شکریہ میری بہن کال کا. حضور پہلا وظیفہ تو بہت ہی عمومی وظیفہ ہے اور اس کو ہم بارہا ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. دوسرا بھی بہت خاص ہے. یہ بڑا مسئلہ چلا ہے، ہم دوسروں کو بولتے ہیں رزق کا معاملہ. آپ صحیح کہتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ رزق کی جو بندش ہے وہ اکثر اوقات قطع تعلقی کی وجہ سے ہوتی ہے. رشتہ داروں سے آپ دور ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں بڑا الجھن ہے. ماموں اور ابا کی صلح کیسے ہو؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مفہوم ہے کہ
رحم، میں نے عرض کیا رحم ماں کے پیٹ کا وہ حصہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، اس نے جب کائنات پوری تخلیق ہو گئی نا تو سب کائنات کی مخلوقات نے اللہ سے کلام کیا، تو رحم نے بھی اللہ سے کلام کیا کہ اے اللہ تو نے میرے لیے کیا مقام رکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے رحم کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے میں اسے جوڑ جاؤں گا، اللہ اکبر، اور جو تجھ سے توڑے میں اس سے ٹوٹ جاؤں گا، میں اسے الگ کر دوں گا۔ یعنی یہ جو آج ہمارے رزق میں کمی ہے، ہمارے گھروں میں بے چینی ہے، یہ رحمی رشتے توڑنے کی وجہ سے۔ رحمی رشتے کون سے؟ ماں کی طرف سے ماموں، خالہ، نانا نانی، باپ کی طرف دادا دادی، چاچا تایا، پھپھی، ٹھیک ہے نا، اور پھر شادی کے بعد ساس سسر، اچھا ہاں سالی اور وہ نند، یہ سارے رشتے اگر ان کو آپ نے توڑ دیا تو پھر آپ مت سوچئے کہ آپ کے اوپر رحم ہوگا، کیونکہ آپ نے رحم والے رشتے ہی توڑ دیے۔ جب رحمی رشتے ٹوٹ گئے تو یاد رکھیے گا میرے آقا نے کیا فرمایا کہ شب برات میں سب کی مغفرت ہو جائے گی سوائے ان 10 کے، ان 10 کے اندر ایک وہ بھی ہے جو قطع رحمی کرے گا، رحمی کے جو نا رشتے توڑے گا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ وہ عطا کرے تو شکر، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ شکر کی ایک طریقہ، ایک انداز، اس کا ایک نتیجہ یا اس کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ بندوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے اور ان کی چھوٹی موٹی خطاؤں سے قطع نظر کریں۔ درپیش آئیں گے بہت سارے مسئلے، مگر حل ہو جائیں گے جب آپ لوگوں کے لیے شفقت اور رحم دلی کا دروازہ کھول کے رکھیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، بڑے خاص سوال وظائف کے حوالے سے پوچھیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید خواتین و حضرات۔ یہ ستمبر کا مہینہ ہے اور ستم گاروں سے دفاع کا بھی مہینہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اب ان دنوں میں شامل ہوتا ہے یا ان ایام میں ہم جانے والے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ 6 ستمبر آئے گا، پھر 7 ستمبر۔ ہم ان چیزوں سے ایک چیز تو ضرور لیتے ہیں کہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ محرم بھی شہادت کا مہینہ گزرا ہے، اس کے بعد پاکستان کی دفاع کے لیے یہ سارے معاملات ہیں۔ اپنے جذبوں کو ایمان کے ساتھ جوڑے رکھیے گا اور کہیں بھی اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ بہت پاورفل چیز ہے، اس کا صحیح جگہ پہ صحیح استعمال کیجیے گا۔ رب تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے لیے سارے دروازے وہ کھول کے رکھتا ہے، چاہے آپ رزق تلاش کریں یا رزق طلب کریں۔ ایک کال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد وظائف آپ کی کالز آ رہی ہیں، وہ بہت خاص ہیں۔ میں بہت سارے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، مگر توفیق طلب بھی تو تم نے کرنی ہے، تم نے کوشش بھی کرنی ہے، جدوجہد بھی کرنی ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرنی ہے۔ وہ ہار جانے والوں کو پسند کر لیتا ہے، وہی ہے جو ہار جانے والوں کو پسند کر لیتا ہے، مگر ہمت ہار جانے والوں کو نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہاتھ دیتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد سہارا دیتا ہے۔ ایک لائیو کالر ہمارے درمیان موجود ہیں وظائف کی طلب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں شہلا بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گی بہن آپ؟ بھائی ہمارے کوئی کام بھی نہیں بنتے ہیں اور لوگ ہماری عزت بھی نہیں کرتے ہیں۔ پہلے تو سب یہ ایسا کچھ نہیں تھا، اب یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آپ ایسا کچھ وظیفہ بتا دیں ہمارے کام بھی بنے، لوگ ہماری عزت بھی کریں، اور مولانا صاحب سے پوچھ کر بتا دیں کہ آپ مثلاً کون سے کام نہیں بنتے؟ آپ گھریلو زندگی کی بات کر رہی ہیں یا پروفیشنل لائف کی بات کر رہی ہیں یا کاروبار؟ نہیں، کاروبار تو بہت لمبی بات ہو جائے گی بھائی صاحب، ہم تو اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں سمجھ گیا۔ بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ والی بات۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں اس کا جواب بھی لے لیتا ہوں اور وظیفہ بھی لے لیتا ہوں۔ حضور پہلا سوال جو ہمارے پاس رشتوں کے حوالے سے آیا تھا ہماری ایک بہن نے، اور عمومی یہ طور سے مسئلہ رہتا ہے کہ رشتے کم آ رہے ہیں، کیسے آئیں، زیادہ تعداد میں آئیں، پھر رشتے ہو بھی جائیں، اس کا کوئی وظیفہ؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یقین کامل رکھنا پڑے گا اپنے رب پر کہ اللہ نے اگر ہمارا مقدر میں شادی لکھی ہے، نکاح لکھا ہے تو ہو کے رہے گا۔ اچھا صحیح ہے۔ ہم ہو جاتے ہیں مایوس، صحیح ہے،
پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اور جب آپ وظیفہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے لیے تو سب سے پہلے حق الیقین چاہیے آپ کو. اگر آپ کے پاس حق الیقین نہیں ہے تو آپ کا وظیفہ پڑھنا بیکار ہے. اچھا دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے اور وظیفوں کی بھرمار لگی ہوتی ہے. میں یہ پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہوں اتنی عبادت. ارے بھائی نماز کون پڑھے گا بھائی, جو فرض ہے آپ نے اوور ٹائم لگانا ہے, ڈیوٹی پوری نہیں کرنی, ٹھیک ہے نا. دوسری بات رشتوں کے لیے یا لطیفو عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ قسم اس رب العالمین کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ وظیفہ پڑھنے والوں کو فوراً will you believe 50 سال کی لڑکیاں, میں تو لڑکیاں ہی کہوں گا نا, خدا کی قسم میری ہم عمر, ان کے رشتے آئے ہیں, شادیاں ہو گئی ہیں. میں پریکٹیکلٹی پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں. آپ کریں, یقین کے ساتھ پڑھیں, آپ کا رشتہ نہ آئے نا تو آپ انشاءاللہ یا لطیف 150 عشاء کی نماز کے بعد یقین کے ساتھ پڑھیں. اور دعا, اچھا وظیفہ پڑھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا, بندر سے آواز آ رہی ہے, ہاں جی کی گل ہے, تو تسی چپ کر کے بیٹھے. دعا مانگنی, یا اللہ جو تو نے میرے مقدر میں, میرا نصیب میں, میرا شریک سفر کیا, اس کا آمد, اس کا نکاح میرے ساتھ آسان. لاکھوں کی بات یا لطیف و عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ پڑھیں اور انشاءاللہ رشتوں کی بھرمار لگ جائے گی. ہمارا کامل یقین ہے, آپ کا بھی ہونا چاہیے, خوشگمانی میں رہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور سلام عرض ہے, کون صاحب کہاں سے؟ علیکم السلام میری بہن, کہاں سے مخاطب ہیں, کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, سارا شاہد بات کر رہی ہوں. مجھے بھائی سے بات کرنی تھی, مفتی صاحب سے. جی سوال پوچھیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, میرے حالات میں بہت پریشان ہوں, میرے حالات بہت خراب ہو گئے. میرے شوہر کا بہت اچھا کاروبار تھا, بہت اچھا سب کچھ چلا تھا. اس کے بعد سے میرے حالات اتنے ہو گئے کہ میرے گھر میں کھانے تک تو نہیں ہوتا ہے ابھی. اتنے حالت خراب ہو گئے, قرضہ چڑھ گیا, گاڑیاں ساری خراب ہو گئی. میرے شوہر سارے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, نماز کے پابند, میں بھی نماز کے پابند. اب 2-3 بندوں کو دکھایا ہم نے, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے نا گھر میں جنوں کا اثر ہو گیا, وہ کوئی ہندو نکالے گا یا نکالے گا. پر میں ایمان پہ موت دینا چاہتی ہوں کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلوں. مفتی صاحب سے میری گزارش ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میرا ایمان بھی بچ جائے اور میرے بچے اور میں بھی خوشحال ہو جاؤں اور مدینے کی حاضری نصیب ہو. خوب میں وظیفہ لے لیتا ہوں میری بہن, مگر آپ کے سوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے دے رہا ہوں. جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب کس کو ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کو. مگر آپ جس کے زیادہ قریب ہو رہے ہوتے ہیں وہ شیطانیات ہے, یعنی یہ کر لیتے ہیں, اس طرح ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں, جن پہ, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو جہنم میں جلنے والے ہیں, وہ دنیا میں آپ کو آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں, یا پھر آپ کو دنیا میں خیر و برکت کیسے دے سکتے ہیں. وہ تو خود اپنے ان کے معاملات یقین کی کیفیت سے دوچار نہیں ہیں, تردد میں ہیں. تو اپنے ایمان کو متزلزل نہیں ہونے دیجیے گا. اسی لیے یہ وظائف کا سیگمنٹ رکھا گیا کہ ایمان والوں کے لیے ایمانی راستے کھول کے دیے جائیں. جی حضور کیا وظیفہ ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ جنہوں نے ان کو کہا کہ ان کے ہاں جنات ہیں, جی تو ان کی نظر کو سلام ہے بھائی جن کو جنات نظر آ گئے. یاد رکھیے جنات نظر آنے والی مخلوق نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنا احساس دلاتے ہیں, اپنے بتاتے ہیں کہ جی ہم ہیں. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, جی نمازوں سے مزین کرو, قرآن پاک کی تلاوت سے, نبی اکرم علیہ السلام پر صلوات والسلام سے. ہمارے ہاں یہ سب کچھ تو ہوتا نہیں, اونچی آواز میں دیگر ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوتا ہے, تو پھر شیطانی معاملات تو آئیں گے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے گھر پر کوشش کر کے قرآن مجید کی تلاوت خود کریں. صحیح, خود خدا نہ خواستہ نہیں کر سکتی تو کوئی ٹیپ یا جو بھی ہے موبائل وغیرہ پہ تلاوت آپ لگا لیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے گھر میں جو خیر و برکت نہیں ہے نا, اور روٹی نہیں ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں جب وہ دن نہیں رہے جی تو پھر یہ دن بھی نہیں رہیں گے. کیا بات ہے, کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک بابا جی کے پاس ایک شخص گیا, کہتا ہے جی میرے گھر پہ روٹی نہیں ہے, کھانے کو کیا کروں. بابا جی نے کہا 200 کو کھلا پلا. صحیح. اور وہ باہر آ کے رو رہے, یار 200 میرے 1-2 آدمیوں کو میں نہیں کھلا سکتا اپنے گھر کے, میں 200 کو کہاں کھلاؤں. تو دوسرا وہاں سے ایک عقل مند گیا, اس نے کہا اللہ کے بندے تو سمجھا ہی نہیں, ایک مٹھی آٹا لے, 200 چونٹیاں وہ ایک ذرہ ہی کھائیں گے, ان کو ڈال دے, اللہ کی مخلوق کو دانا ڈال دو, کچھ کر دو, پانی ڈال دو پرندوں کے لیے. یہ صدقہ ہے, یہ خیرات ہے, آپ کے گھر روزی آئے گی. بہت خوبصورت بات, لاکھوں کی بات ہے. جی ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام.
نصرت بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی میری بہن, کیا سوال پوچھنا چاہیں گی وظائف کے حوالے سے؟ میں نے پوچھنا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے, تقریباً 15.5 سال ہو گئے شادی کو. اللہ اکبر. تو وظائف بھی ہر طرح کے کر لی ہیں, لیکن پتہ نہیں, کوئی کہتا ہے کہ بندش ہے, کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹری معاملات ہیں. صحیح. میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی سارے ہو چکے ہیں؟ جی جی, دونوں کے, ہسبینڈ کے بھی ہو چکے ہیں, میرے بھی ہو چکے ہیں. خوب ہے, خوب ہے, خوب ہے, خوب ہے. ایک موٹیویشنل جملہ بھی ہے کہ پریشان نہیں ہونا ہے, کیا پتا اللہ کو یہی منظور ہو, یہ مقصود ہو, اور جب ہوگی تب بھی بہتر ہوگی. وظیفہ لے لیتا ہوں میں. 22 سال کے بعد میرے دوست کے گھر اولاد ہوئی ہے. خوبصورت. 10ویں سال میں انہوں نے اپنے بھائی کا بیٹا ایڈاپٹ کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ عمرے پر اکثر یعنی ان کا جانا آنا رہتا ہے. جی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک احد کے دامن میں گئے, دعا کی, یا اللہ چچا جان حضور نبی کریم علیہ السلام کے یہ ہیں, اے اللہ اگر تو ان کے صدقے میں مجھے اولاد سے تو نے سرفراز کیا, بیٹا ہوا تو میں مولا کریم ان کے نام پر بیٹا کا نام حمزہ رکھوں گا, بیٹی بھی تو سرکار کی والدہ محترمہ آمنہ کے نام پر آمنہ رکھوں گا. اللہ عز و جل نے اسی سفر کے دوران ان کو خوشخبری سے نواز دیا. 22 سال, 22 سال بعد ان کو اولاد ہوئی. مایوس نہیں, ان کو بھی یہی چاہیے کہ اللہ عز و جل کی ذات سے اول تو مایوس نہیں ہونا ہے. صحیح ہے. اللہ عز و جل کو صاحب اولاد ضرور کرے گا. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. صحیح. ربی, یہ بھی حضرت یحییٰ کی دعا ہے, اے اللہ تو مجھے اولاد وارث عطا فرما. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, مجھے تنہا نہ چھوڑ, مجھے وارث عطا کر. انشاءاللہ یہ روزانہ عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں, اللہ ان کو ضرور صاحب اولاد کرے گا. باقی رابطہ کر لیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. ایک ہمارے پاس اور لائیو کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, سلام عرض ہے. دوبارہ سے کال کیجئے گا, شاید اگر لائن ڈراپ ہو رہی ہے. لائیو کالرز کا سلسلہ اس قدر چل رہا ہے کہ مشکل ہے. دوسری کال بھی ہمارے ساتھ ہے, تو یہ اچھی چیز بھی ہے, اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا محتاط بھی رہنا پڑتا ہے, کہیں آپ کا سوال ہم سے اگنور نہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ الف لام میم میں خیر مقدم. سہیل بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی سہیل, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں پوچھنا چاہوں گا, مجھے نا 10 محرم سے بخار ہے. آپ کو بخار ہے 10 محرم سے؟ 10 محرم سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک. تو نزلہ زکام بھی ہے, صحیح نہیں ہو رہا. سانس کی پرابلم ہوتی ہے, میڈیسن وغیرہ لی ہے, نہیں صحیح ہو رہا. صحیح, میڈیسن بھی لے لیے پھر بھی حضور صحیح نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ, ایک دعا ہے قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جی بے شک. اسے 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں انشاءاللہ. اور ایک ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ پڑھ کے آپ پانی پہ 11 بار دم کر کے پی لیں. یہ بھی نہیں آتی, سورہ فاتحہ تو آتی ہے جو سورہ شفا ہے, وہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ پئیں آپ انشاءاللہ العزیز. ایک بوتل پہ ڈیلی 11 بار پڑھ کے دم کر لیا کریں, روز نیا پانی تیار کریں, روز یہ پئیں, انشاءاللہ اللہ دنوں میں ان کا بخار اتر جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا زبردست وظیفے آپ کو بتا دیے, اور تینوں وظائف آپ کو قرآن سے بتائیں. اس سے زیادہ کیا ہے کہ قرآن کی طرف توجہ دیں, دوڑ کر آئیں, لپک کر اس قرآن کو گلے سے لگائیں اور پڑھنے کی سعادت کو حاصل کریں. ایک مختصر سے وقفہ لیں گے, الف لام میم میں لوٹ کر آئیے گا, آپ کا انتظار رہے گا. حضور گرامی, میں نے دیکھا ہے آپ جتنے بھی وظیفے دے رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کی تعداد قرآن سے نکالی گئی ہوتی ہے. قرآن کی اہمیت کیا ہے وظائف کے حوالے سے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب تھے کمپنی میں مینیجر, ٹھیک ہے نا. ان کو ان کے باس نے امریکہ سے ایک ڈائریکٹیو بھیجا کہ بھائی اتنے بجے آفس کھلے گا, اتنے بجے لنچ ہوگا, یہ چائے ہے, یہ فلاں فلاں فلاں, کون کتنے پیسے کٹیں گے اگر لیٹ ہوا. وہ انہوں نے ڈائریکٹیو اس کو آیا, اس نے وہ ڈائریکٹیو دیکھا مینیجر نے, پاکستانی نے, اور اس کو جو ہے نا بڑا خوبصورت سا فریم کرا کے نا اوپر لگا دیا. اس پہ روز ہار پہنائے, خوشبو لگائے. 1 سال بعد جب وہ اس کا امریکہ سے اس کا وہ باس آیا, اس نے کہا بھائی کمپنی کا تو برا اثر ہے, کوئی ٹائم پہ نہیں آ رہا, کوئی کسی قسم کی جو بھی حکم نامے میں نے تمہیں اس کے اوپر تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. کہنے لگا سر آپ کا حکم نامہ بالکل مجھے ملا, وہ دیکھیے میں نے بہت خوبصورت اچھا سجا کے اوپر لگا کے رکھا ہوا ہے.
کہا ارے بے وقوف وہ حکم نامہ لگانے کے لیے نہیں تھا, سنبھال کے لگانے کے لیے نہیں تھا, وہ حکم نامہ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے تھا. یہ قرآن مجید جو ہمیں ملا ہے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے, ہم نے جزدانوں میں لپیٹ کے اونچا رکھا ہوا ہے. یہاں تو بچیوں کو رخصت کرتے ہیں ان کے سروں پہ لے آتے ہیں, یا قسمیں اٹھانے کے لیے لے آتے ہیں. تو پھر ہم پر رحمت الہی کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت خاص بات ہے. ہمارے درمیان ایک لائیو کالر بھی ہیں, اس حوالے سے گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میری بہنیں بیٹی ہیں, ان کے رشتے. آپ کی آواز کٹ گئی ہے, میرے خیال ہے دوبارہ سے کوشش کریں. سوال جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ بہن بیٹیوں کے رشتے وغیرہ کے مسائل ہیں. ویسے تو یہ ابھی ایک وظیفہ دیا ہے, ایک اور کالر کا ہم انتظار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں ہما بات کر رہی ہوں, اور میرا مولانا صاحب سے 2 سوال تھے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے ان کی ایج تقریباً 22 سال ہے, لیکن وہ جب یہ بارش ہوتی ہے نا تو بجلی وغیرہ جب کڑکتی ہے تو اس سے بہت ڈرتے ہیں وہ. اچھا. ہاں بچپن سے ان کو کچھ ہے. اچھا دوسرا ہے تو مجھے گھر کے بارے میں اپنا پوچھنا ہے کہ میری والدہ نے نا 9 مہینے پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو انہوں نے اپنی زندگی میں 3 سال پہلے مجھے ایک فلیٹ مطلب ایک دیا تھا, اس میں بڑے بھائی رہائش تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو انہوں نے کہا تھا زندگی میں مجھے دے دیا تھا. اب تقریباً 11 مہینے ہو گئے تو وہ فلیٹ سیل نہیں ہو رہا, میرا سیل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ ہے کہ میں 5 یہ تیسرا ہے. بھی پڑھتی. ہاں میں آپ کے 2 سوال لیتا ہوں, وقت بہت کم ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اور میں نماز بھی پڑھتی ہوں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں. خوب, بہت ماشاءاللہ. جی سلامت رہیں حضور. یہ دونوں مسئلے ہیں. اچھا پہلا سوال بہت ہی خاص ہے, بہت سے افراد ایسے ہیں, ینگ ہیں, مرد ہے, لڑکا ہے, بجلی کڑکتی ہے. ویسے تو حالی دنوں میں جو بارش ہوئی ہے اس میں سب ڈر گئے تھے, مگر ڈر سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ؟ خوف سے بچنے کے لیے بہترین وظیفہ آیت الکرسی ہے. خوبصورت. خود پڑھے, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے, اور جب جیسے ہی اس کو یہ خوف لگے نا کہ ہاں میں ڈر رہا ہوں, تو یہ کسی سے کہہ کر کے نا کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرا لیا کرے, پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے, اور اس پانی کو اپنے چہرے پہ چھڑک لیا کرے. صحیح. انشاءاللہ اس سے اس کا خوف کافی کم ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرے. بے شک کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ سب سے ڈرتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا بھی ایک سوال تھا کہ سیل آؤٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں, گاڑی ہو, گھر ہو, پلاٹ ہو, بہت ساری چیزیں نہیں بک رہی. پراپرٹی کا میں خود بھی کام کرتا ہوں, تو اس وقت پراپرٹی کو 4-5 سال سے تو بالکل ڈاؤن ہے, بہت مشکل سے سیل آؤٹ ہو رہی ہیں. اس کے لیے پریشان نہ ہو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, یہ 111 بار یا 101 بار ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور دعا مانگا کریں, یا اللہ میری مشکل آسان کر دے, اللہ آسان کر دے. آمین آمین. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, پروردگار میرے کام کو آسان کر دے, جو امر ہے, جو حکم ہے, جو کام ہے وہ آسان ہو جائے. ایک لائیو کالر ہمارے درمیان اور موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام سلام سلام. وعلیکم السلام. جی آپ اپنا سوال رکھیے. الف لام میم میں خیر مقدم ہے. کون صاحبہ کہاں سے؟ اچھا جی, کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے میاں اور میری نا آپس میں لڑائی بہت جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ مجھے ویسے کچھ بھی نہیں کہتے, پر مجھے ان پہ غصہ ہر ٹائم آتا رہتا ہے. جیسے میرا بیٹھ پر شبیر آئی رہتا ہے, ساتھ میری کوئی نہ کوئی ایسی ویسی بات کرتی ہے, مجھے انہیں پہ غصہ آتا ہے. یہ بات میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے بہت آتے ہیں, ان کو غصہ بہت آتا ہے. دیکھیں اگر ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے نا تو یہ کام کریں, اللہ نہ کرے ان کو شوگر ہو یا ان کے ہسبینڈ کو شوگر ہو, یہ ان دونوں کے لیے سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کے چینی پر یا شہد پر یہ دم کر کے رکھ لیں, اور وہ چینی یا شہد 11 دن تک ختم نہ ہونے دیں. جیسے کم ہو جائے اس میں اور ملا دیں. یہ پھر وہ شربت, چائے, کسی میں وہ چینی یا وہ شہد استعمال کر کے خود بھی استعمال کریں, شوہر کو بھی استعمال کرائیں. جب کوئی ناراضگی ان دونوں میں سے کسی کی بھی ہو جائے تو یہ یا معیدو یا راجعو, یا معیدو یا راجعو, یہ 313 بار پڑھ کے نا اپنے شوہر کا تصور کر کے, یا اللہ اس کو مجھ سے راضی کر دے, کیونکہ یہ میرا بہت حق تو نے اس کا رکھا ہے میرے اوپر, اے اللہ مجھے اس کا مطیع و فرما بردار اور اس کو میرا سرپرست بنا دے. خوبصورت. یہ دعا کریں انشاءاللہ کامیاب. یا معیدو یا راجعو, بہت خوبصورت. ایک اور ہمارے درمیان لائیو کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور کون صاحب کہاں سے؟ میں ظہیر احمد بول رہا ہوں پنڈی سے. جی ظہیر بھائی, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے الف لام میم میں؟
بس یہ میں پوچھنا ہوں، میں ذرا معذور آدمی ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو اب بچہ بھی مجھے اور بہو جو ہے وہ بھی نکال دیا اور ایک ہی بچہ ہے. یعنی آپ کے اکلوتے بیٹے نے اور بہو نے مل کے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے، اور اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حیات ہیں؟ جی نہیں، زوجہ کوئی نہیں ہے، زوجہ فوت ہو گئی ہے. یہ کیا میں اس پہ یعنی اب آپ کہاں رہ رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت میں اپنے بانجے کے پاس رہ رہا ہوں جو اچھا ہے، لوک آفر کر رہا ہے میری. اللہ اس کو اجر دے گا. اور یہ بہت ہی سخت اور تلخ بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں ذرا دیکھیں اس معاملے کو، بہت سخت ہے. میں وظیفہ بھی آپ کے حوالے سے لے لوں گا اور خصوصی طور سے دعا بھی کرواؤں گا انشاءاللہ پروگرام میں. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا بیٹا، اللہ اس کو توبہ کی اور ہدایت عطا فرمائے، توبہ کی توفیق دے اور اس کو ہدایت دے. اس کی بیوی کو بھی یعنی کہ بہو کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ممکن ہے ان کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا بہرحال، لیکن یہ حق نہیں ہے. کچھ بھی ہو باپ تو باپ ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے اور اپنی رضا کو باپ کی رضا میں پنہا کیا ہے، چھپایا ہوا ہے. تو اب اگر یہ، اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جو اپنے والدین کی قبر پر، ان کی وفات کے بعد قبر پر جائے، دونوں کی یا کسی ایک کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جس نے اپنے باپ کو دیکھا اور اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی، قبل اس کے کہ اس کی نظر پلٹے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. کتنا محروم ہے اس کا بیٹا، کتنا بدبخت ہے اس کا بیٹا کہ جو اپنی جنت کو اپنے گھر سے اس وقت نکال دیا. ارے باپ جس کے باپ نہیں ہے ان سے پوچھے کہ وہ کہاں چلے گئے. یہ جنت کے، ہم کہتے ہیں بابا جی کے پاس چلے جاؤ دعا کروا لو، اس کے پاس چلے جاؤ وظیفہ لے لو. ارے اللہ کے بندو، اتنا بڑا پیر، یہ والد پیر ہے، یہ دعا کرے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، عرش پر پہنچے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو قبول کر کے تمہاری ساری بگڑی بھی بنا دے گا. لیکن افسوس، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں اور استغفار کی یہ کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 313 بار پڑھا کریں، اس کے بعد دعا مانگیں. اور خاص اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی محتاجی بھی ہے، اللہ ان کی وہ محتاجی دور کرے. مایوس نہ ہوں. جی، جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے وہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. میرے آقا حضرت ایوب علیہ السلام، جب آپ کے جسم اطہر سے وہ مخلوق کبھی زمین پر آ جاتی، آپ اٹھا کے اس کو رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ نے تیرا خوراک میرے جسم میں رکھا ہے، تو کہاں جاتی. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں بہت بڑا یہ درس ہے. ہم پڑھیں تو صحیح اس قرآن مجید کو، اس میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. سکینہ ہے، دل کا سکون ہے. آپ پڑھیں، اللہ سے لو لگائیں. ارے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بیٹے کی محتاجی سے بچائے. آمین آمین. حضور میں آپ کوئی کال نہیں لوں گا، اور میں چاہوں گا کہ بس اختتامیہ بھی اسی انداز میں ہو کہ دعا کروا دیجئے ان تمام حضرات کے لیے، بالخصوص والدین کے لیے جو بڑے ناز سے، بڑے احترام سے، بڑے پیار اور شفقت سے بچوں کو پالتے ہیں، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں انہی کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور آنے والے مہمان کے تحت ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. ایک مرتبہ دعا ہو جائے گی اور اسی طرح یہ پروگرام برخاست ہو جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے والدین کی، کل مسلمان امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. آمین. بدحالوں کو خوشحال کر دے. آمین. تنگ دستوں کو فراخ دستی نصیب فرما. آمین. بے روزگاروں کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. اے اللہ ان کے لیے آسان ذرائع رزق حلال عطا فرما. آمین. بچیوں کے لیے رشتے نصیب فرما. آمین. ان کے شریک سفر کا، ان کا نکاح آسان فرما. آمین. اے اللہ وہ بچوں کو اپنے والدین کا عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب العالمین، سونے حبیب کے صدقے جو میاں بیوی دور ہو گئے، لڑ جھگڑ کے، بچیاں گھروں میں ماؤں کے آ کے بیٹھ گئیں، مولا ان کو راضی کر کے دوبارہ اپنے گھر آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نرین عطا فرما. یا رب العالمین، جتنے لوگوں نے آج پروگرام میں کالز کی ہیں یا جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو جائز دلی مرادیں تمنائیں ہیں، اے اللہ وہ قبول فرما لے. اے اللہ وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کو غیرت و حمیت اسلامی عطا
فرما, آمین. عاشق رسول سے بے سالار عطا فرما. آمین. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ہمارے اس پروگرام الف لام میم اور اس کی پوری ٹیم کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا آمین فرما. یا رب العالمین. ہمارے اویس ربانی صاحب کو ترقیاں عطا فرما, آمین یا ان کی عزت میں مزید برکتیں عطا فرما. آمین یا رب اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے قاصر رہ گئے وہ بھی عطا فرما. آمین یا رب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.